سے بڑھ کر عبادت نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز قضا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو قضا کرنے کا کیا گناہ ہے؟ قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قضائے عمری پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ قضائے عمری میں آسانیاں کیا ہیں؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قضا کس کو کہتے ہیں اور ادا کس کو کہتے ہیں؟ تو جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا یہ قضا ہے۔ تو نماز قضا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا وقت گزر جائے، اس کے بعد اگر نماز پڑھی جائے تو سمجھیں کہ ہم نے قضا نماز پڑھی، اور وقت میں نماز پڑھی جائے تو سمجھے ہم نے ادا نماز پڑھی۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جماعت ختم ہو گئی، جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو گئی، جماعت کا ٹائم ختم ہو گیا تو اب نماز قضا ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ جیسے ہی تھوڑا اندھیرا ہوا مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کب قضا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہر نماز کا وقت جاننا ہوگا۔ فجر کا وقت کب سے کب تک ہے، ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے، عصر کا وقت کب سے کب تک ہے، مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے، عشاء کا وقت کب سے کب تک ہے، یہ جاننا ہوگا۔ اب آسانی کے ساتھ یہ مل جاتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، بہت سارے ایپس بنے ہوئے ہیں اس کے لیے، جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ نماز کی ٹائمنگ کیا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوگا کہ نماز کی یہ ٹائمنگ ہے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کب ہم نماز ادا پڑھیں گے اور کب قضا پڑھیں گے، ہماری نماز کب ادا ہوگی اور کب قضا ہوگی۔ مگر افسوس ہے کہ کافی مسلمان نماز کا وقت بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھی جائے تو اس کو کہیں گے قضا نماز پڑھی۔ جب نماز کا وقت مکمل ہو گیا تو نماز کیا ہے؟ قضا ہو جائے گی۔ اب نماز کو قضا کرنے کا گناہ کیا ہے، وبال کیا ہے؟ نماز کو قضا کرنا کتنا برا ہے، نماز کو وقت پر نہ پڑھنا یہ کتنا برا ہے، وہ سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں پارہ 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 کے بارے میں
جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا، پوچھا کہ یہاں کون مراد ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز وقت گزار کر پڑھیں، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز وقت گزار کر پڑھے، نماز میں سستی کرے، نماز کو قضا کر کے پڑھے، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور اس آیت میں جو ویل کا ذکر ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز سے بھولے ہیں، نماز کو قضا کرتے ہیں، تو ویل سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں صدر السریہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگے، اس کی سختی کا اور اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ حضرت امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ وادی کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈالے جائے تو وہ بھی پگھل جائے، اس وادی میں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو وقت گزار کر پڑھتے ہیں اور جو نماز کو قضا کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، بلکہ ہم سب سوچیں کہ وقت پر نماز نہ پڑھنے کا یہ عذاب ہے، نماز کو قضا کرنے کا یہ عذاب ہے، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ ایک روایت، چھوٹی سی روایت بھی سماعت کریں۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ جب اسے دفن کر کے وہ بھائی لوٹا تو اسے یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی، کچھ پیسے تھے ایک تھیلی میں، وہ تھیلی کیا ہے، قبر کے اندر گر گئی مٹی ڈالنے کے وقت یا میت کو قبر میں رکھنے کے وقت۔ چنانچہ وہ قبرستان واپس آیا اور تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی تو ایک دل دہلانے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بہن کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ جب ایک بھائی اپنے بہن کی یہ حالت دیکھے گا تو اس پر کیا گزرے گی۔ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا واپس اپنے گھر آیا۔ اپنی اماں سے پوچھا، ماں، پیاری اماں، میری بہن کے اعمال کیسے تھے، میری بہن کے کام کیسے تھے؟ ماں نے پوچھا، بیٹا کیوں پوچھتے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس لڑکے نے عرض کی کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلوں کو بھڑکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ نماز بالکل نہیں پڑھتی تھی یہ نہیں کہا، نماز پڑھتی تھی مگر سستی کر کے پڑھتی تھی، قضا کر کے پڑھتی تھی، وقت پر نہیں پڑھتی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ وقت پر نہ کرنا یہ کتنا، وقت پر ادا نہ کرنا، وقت پر نماز نہ پڑھنا یہ کتنا برا ہے، تو پھر نماز کو بالکل نہ پڑھنا یہ کتنا برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نیت کر لیجئے، ہمیں پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ہماری جتنی بھی نماز قضا ہوئی ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو پڑھیں گے،
بہت سارے سوال ہوتے اس کے بارے میں کہ ہم قضا نمازیں کیسے پڑھے، قضا نماز پڑھنے کا وقت کیا ہے، اتنی ساری نمازیں کیسے پڑھے، اس کا حساب کیسے لگائیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے آسانیاں عطا کی ہیں۔ نماز جو قضا ہوئی ہے، چاہے وہ کتنی ہو، اس کا حساب لگانا اور اس کو پڑھنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بس ہم پختہ ارادہ کر کے، عزم کر کے شروع کر دیں، انشاءاللہ اگرچہ ہماری نمازیں پوری نہیں ہوگی، اس درمیان ہمیں موت بھی آ جائے گی، تو چونکہ ہم نے ساری نمازیں پڑھنے کا پختہ اور پکا ارادہ کیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری امید ہے کہ ہماری ساری نمازیں معاف ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ قضا نماز پڑھنے کا وقت کیا ہے، قضا نماز کب پڑھی جائے؟ تو قضا نماز کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، معین نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ عمر میں جب بھی پڑھے گا وہ بری الذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع اور غروب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب سورج طلوع ہو، سورج نکلے، اس کے بعد 20 منٹ تک نماز نہیں پڑھیں گے، قضا نماز۔ اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اس سے پہلے 20 منٹ تک قضا نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بھی ہم جان سکتے ہیں، ہماری مسجد میں دیکھ سکتے ہیں کہ زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں بھی کیا ہے، ہم قضا نماز نہیں پڑھیں گے، 3 وقتوں میں نہیں پڑھیں گے، باقی وقتوں میں پڑھیں گے۔ لیکن اس میں بھی ایک خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم پڑھے کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، ایسے پڑھے، کیونکہ گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، نماز کو قضا کرنا گناہ، اب لوگوں کو یہ بتانا، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں، یہ بھی گناہ۔ اس لیے ہم خاموشی کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے ہٹ کر کیا ہے قضا نماز پڑھے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو قضا نماز پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اب دوسری یہ بات کہ بہت سارے سال ہو گئے، قضا ہماری نمازیں قضا ہوتی گئی، ہمیں پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے۔ اگر پتہ ہے کہ ہماری نمازیں اتنی قضا ہوئی ہے تو حساب لگا لے کہ اتنی نمازیں اتنے سال کی، 1 سال کی، 2 سال کی، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی یا چند دن کی، جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی اس کا حساب لگا لے۔ یاد رکھے فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ پورے دن میں جو فرض اور واجب ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہے، فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، یہ 20 رکعت ہوئی۔ تو ایک دن کی 20 رکعت پڑھنی ہے۔ اب اس طرح سے کیا ہے، ہم پورا حساب لگائیں گے۔ اب کسی نے اپنی پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی تو وہ کیسے حساب لگائے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو اگر بالغ ہونے کا وقت معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اس وقت فلاں دن یا فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں وقت پر، فلاں دن میں بالغ ہوا تھا، تو اب جب سے وہ بالغ ہوا تھا تب سے کیا ہے قضا نمازوں کا حساب لگائے، ایک دن کی 20 رکعت جیسا کہ میں نے بتایا۔ لیکن اگر یہ بھی معلوم نہیں کہ بالغ کب ہوا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر لڑکا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، احتیاط اس میں ہے کہ وہ 12 سال کی عمر سے کیا ہے نمازوں کا حساب لگائے، 12 سال کی عمر سے، کیونکہ لڑکا 12 اور 15 کے بیچ بالغ ہوتا ہے، 15 سال کے بعد علامت یعنی نشانی ظاہر ہو یا نہ ہو بلوغت کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو 12 سال کا ہو اس وقت سے کیا ہے وہ حساب لگائے، اور لڑکی ہے تو وہ 9 سال کے بعد سے کیا ہے حساب لگائے، کیونکہ لڑکی 9 سال کے بعد کیا ہے علامت پائی جائے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب بالغ ہوا تو لڑکا 12 سال کے بعد سے حساب لگائے اور لڑکی کیا ہے 9 سال سے حساب لگائے۔ اب کتنی نمازیں ہوئی اس کا حساب لگایا۔ اب بات یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھے،
ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھے, عصر کی نماز عصر کے وقت میں, عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں, یا پھر ایک ہی وقت میں ہم ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کے وقت میں یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قضا نماز پڑھ لے فجر کی, ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی قضا پڑھ لے عصر میں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو وقت ملے, کوئی بھی ٹائم ملے, اس ٹائم میں آپ کیا ہے قضا نمازیں ایک دن کی پوری پڑھ لیں. یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جتنی فجر کی نمازیں ہیں وہ ساری ادا کر لیں, پھر جتنی ظہر کی ہے وہ ادا کریں. یہ تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اپنا سکتے ہیں. اب رہی یہ بات کہ اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قضائے عمری پڑھ سکے, زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ سکے. تو اب اس کے بارے میں سماعت کریں. قضائے عمری پڑھنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں. نیت کے بارے میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیت کیسے کی جائے, کس طرح نیت کی جائے. تو وہ بھی اس کا آسان طریقہ یہ ہے, آسان نیت یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھے آپ یہ نیت کرے. مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ نیت کرے, سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں. سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں. اور ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلی ظہر, ہر وقت آپ یہ کریں, سب سے پہلی فجر یا سب سے پہلی ظہر. صرف نماز کا نام بدلنا ہے ورنہ سب سے پہلے یہ سب میں لگانا ہے. سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں, سب سے پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں. اس طرح نیت کر لیں. اب آسان طریقہ جو ہے وہ سنیں. یوں تو جیسے ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں ایسی ہی پڑھنی ہے, لیکن کچھ آسانیاں رکھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم نمازیں پڑھ سکیں. اس میں پہلی آسانی یہ ہے, پہلی تخفیف یہ ہے کہ ہر رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. تو اس کی جگہ پر ایک مرتبہ پڑھ لیں. جب قضائے عمری پڑھتے ہوں, جب قضا نماز پڑھتے ہوں تو ایک مرتبہ پڑھیں. سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ پڑھ لے اور پھر رکوع سے کھڑے ہو جائے. سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ پڑھیں, دوسرے سجدے میں بھی ایک مرتبہ. اس طرح ہر رکوع اور سجود میں کیا ہے ایک مرتبہ تسبیح پڑھے. تو اس سے کیا ہوگا, نمازیں ہم جلدی پڑھ سکیں گے. یہ پہلی آسانی ہے, پہلی تخفیف ہے. لیکن اس میں اتنی جلدی نہ کرے کہ تسبیح مکمل نہ ہو اس سے پہلے ہی کھڑا ہو جائے, یہ بہت برا ہے. مثال کے طور پر سبحان ربی العظیم ابھی پورا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے, یہ بہت برا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ ابھی پورا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے, یہ بہت ہی برا ہے. پوری تسبیح ایک مرتبہ مکمل پڑھے اور پھر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ پہلی آسانی یاد رکھے, تسبیح کی آسانی. اب دوسری آسانی کیا ہے کہ فرض جو نماز ہوتی ہے 4 رکعت والی, اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا ہوتا ہے کہ صرف ہم الحمدو کی صورت پڑھتے ہیں. لیکن قضائے عمری پڑھتے ہیں, قضا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ الحمدو شریف کی جگہ صرف سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بس فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں. تو ظہر میں 4 رکعت فرض ہے, عصر میں ہے, اور مغرب میں ایک رکعت ہے, اور عشاء میں 2 رکعت آخری والی. تو ان سب میں کیا کریں, صرف 3 مرتبہ الحمدو شریف کی جگہ پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لے. یہ دوسری آسانی, دوسری تخفیف ہے. مگر ہاں وتر کی 3 رکعتوں میں ہمیں پڑھنا ہے, کیونکہ وتر میں 3 رکعتوں میں الحمدو کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوتی ہے اور یہ واجب ہے. اس میں ایسا نہیں چلے گا, صرف میں نے فرض نماز کی بات کی. یہ 2 صورتیں, 2 آسانیاں ہوئی. اور تیسری آسانی یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ جو آخری قاعدہ ہوتا ہے 4 رکعت والی ہے, تو اس میں جو دوسرا قاعدہ ہوتا ہے جس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں, تو اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں, تحیات پڑھتے ہیں, درود ابراہیم پڑھتے ہیں, دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. لیکن قضائے عمری میں یہ آسانی دی ہے ہماری شریعت نے کہ صرف التحیات پڑھیں, اور التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ صرف اتنا کہہ لے, ہو گیا, نماز مکمل ہو جائے گی. یہ تیسری تخفیف ہے. یہ 3 تخفیف ہیں اور یہ 3 آسانیاں ہم کو شریعت نے عطا فرمائی ہے. اور وتر میں بھی ایک تخفیف عطا فرمائی. تو وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں.
تو دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر صرف ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ اللہم رب اغفر لی کہہ لے، یا صرف رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اتنا کہہ لے کافی ہوگا۔ تو فرض نمازوں میں 3 آسانیاں ہم کو ملی، تسبیح کی آسانی ملی، دوسری 3 تسبیح کی جگہ 1 تسبیح، دوسری آسانی کے تیسری اور چوتھی رکعت میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں الحمد شریف کی جگہ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تیسری آسانی التحیات کے بعد قاعدہ اخیرہ میں صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ آلہ، صرف اتنا پڑھ لے ہو گیا۔ اور وطر میں ہمیں یہ تخفیف ملی، یہ آسانی ملی کہ دعائے قنوت کی جگہ پر صرف 3 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ لے، تو اس سے کیا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اب یہاں پر میں ایک بات یہ بتا دوں کہ وطر کی جو نماز پڑھتے ہیں اس میں دیکھو شریعت نے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے اور کتنی اچھی بات بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں کہ میرا بندہ قضا نماز پڑھے اور اس کا اظہار ہو، اس لیے شریعت نے ہم کو کیا ہے یہ حکم دیا ہے اور یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب وطر کی نماز پڑھے تو وطر میں ہم تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، لیکن جب قضا نماز پڑھے تو ہاتھ کو نہ اٹھائے، صرف اللہ اکبر کہے اور پھر 3 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ لے۔ یہ بات۔ اب یہاں پر ایک اور بات کہ سفر کے اندر اگر ہماری نماز قضا ہوئی تو جب ہم اپنے شہر میں اپنے گھر میں ہوں گے، اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ہوں گے تو وہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیے قصر کی قضا بھی قصر ہے۔ سفر کے اندر جو ہماری نماز قضا ہوئی 2 رکعت جو قضا ہوئی، تو اب اگرچہ ہم گھر میں پڑھیں گے وہ 2 ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر ہماری اقامت کے حالت میں ہمارے گھر میں ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں نماز قضا ہوئی اور سفر میں اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں گے تو وہ پوری پڑھیں گے، اس کو قصر نہیں پڑھیں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب آخری بات کہ قضا نمازیں یہ کیا ہے نوافل سے زیادہ اہم ہے، یعنی جس وقت نفل پڑھنا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضا پڑھے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس سے کیا ہے بری ہو، کیونکہ نفل نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر جو نماز قضا ہے جب تک ہم وہ پڑھیں گے نہیں تو کیا ہے اس کا گناہ ہمارے سر پر رہے گا۔ تو جس طرح ہم ظہر میں نمازیں پڑھتے ہیں فرض کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو 2 رکعت نفل کی جگہ پر آپ کوئی فجر کی 2 رکعت پڑھ لیں، اگر 2 ہی پڑھنی ہے تو، اور 4 پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ظہر کی 4 رکعت قضا پڑھ لیں، اور عصر سے پہلے 4 رکعت وہ سنت غیر موقدہ ہے اس کی جگہ بھی ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد جو نفل ہے اس میں بھی ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد جو نوافل آتے ہیں 4 ان کی جگہ پر بھی ہم قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بڑی راتیں آتی ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، ان میں ہم جہاں بہت سارے نوافل پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ پر اگر ہم قضا نمازیں پڑھے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اور اگر کوئی نوافل پڑھنا بھی چاہتا ہے تو ساتھ ساتھ قضا نمازیں بھی جتنی زیادہ ہو سکے یہ جو آسان طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس رات کی عبادت بھی ہو جائے گی اور ہمارے ذمے جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی کیا ہے ادا ہو جائے گی، خدا کی رحمت بھی ملے گی اور مغفرت سے بھی ہمیں نوازا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز۔